بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ملک ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہمارے پاس پاکستان جیسا ملک ہے جس میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اور کچھ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، بلکہ زیادہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم پر ایسے حکمران مسلط رہے اور مسلط ہیں جن کی وجہ سے ہم اس قدر زبوحالی کا بھی شکار ہے، ہم اس قدر تکلیف کا بھی شکار ہے، ہمارے خزانے خالی ہو چکے ہیں، ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں۔ یہ سب چیزیں ایک طرف، لیکن پھر بھی ایک ملک کا باشندہ ہونا اور اس ملک کی آپ کو سٹیزن شپ ملنا کتنی اہمیت رکھتا ہے، کوئی ان سے پوچھے جہاں ان کا ملک ہی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اور میں بات کر رہی ہوں روہنگا کے مسلمانوں کی۔ جی ہاں، روہنگا کے وہ مسلمان جو میانمار جو ہے اس کنٹری کے شہریت، اس ملک کا نہیں رکھتے، کوئی بھی سٹیزن شپ نہیں رکھتے، ان کے پاس نہیں ہے شہریت اس ملک کی، کیونکہ اس ملک نے انکار کر دیا ہے کہ روہنگا کے جو مسلمان ہیں وہ غیر قانونی طور پر یہاں پر آباد ہیں، وہ ایسے مہاجر ہیں جو یہاں کے ہیں ہی نہیں، اور انہیں کسی بھی طور پر، جن کی نسلوں کی نسلیں وہاں پر پروان چڑھتی رہی، کئی نسلوں سے وہ وہاں پر آباد ہیں، لیکن صرف یہیں پر بس نہیں بلکہ ان کے اوپر شدید قسم کا ظلم کیا جاتا ہے، ان کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بے یار و مددگار ہے اس وقت، اور مختلف ممالک میں پناہ گزین کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں جب حج پر گئی تھی تو وہاں پر ایک روہنگا کے مسلمان جو ہے اس نے ایک چھوٹی سی دکان لگائی ہوئی تھی، وہ کھجور وہاں پہ فروخت کرتا تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے وہ لوگ کتنی تکلیف کا شکار ہے، سعودی عرب جیسے ملک میں بھی رہتے ہوئے، ایک اسلامی ملک میں بھی جہاں پہ وہ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے تو موجود ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی ملک کا کوئی باشندہ آ کے کسی بھی ملک میں رہتا ہے تو اس کا ملک اس کو اون کرتا ہے، لیکن ہمیں اون کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے ہمارے جب کوئی مسائل ہوتے ہیں تو ہماری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ جیسا یہ سفارت خانے ہوتے ہیں مختلف ممالک کے اندر، تو وہ اپنے لوگوں کے لیے بولتے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کی مشکلات کو سنتے ہیں۔ جو سفارت خانے ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کی مشکلات کو سنتے ہیں، انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا نہ کوئی سفارت خانہ ہے، نہ ان کو کوئی اون کرنے والا ہے۔ ایسے میں جب یہ دوسرے ممالک بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی پناہ گزینوں کی حیثیت سے جب وہ رہتے ہیں تو وہاں پر ان کو اون کرنے والا کوئی ملک نہیں ہوتا، ان کی آواز بننے والا۔ وہ کوئی بزنس کریں، کوئی جاب کرے، کچھ بھی کرے، وہ ہر وقت مشکلات کا شکار ہی رہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اپنا ملک پیارا پاکستان ہمارے پاس ہے، جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو اتنا ایک دھچکا ملا ہوا ہے، اتنی تکالیف سے، اتنے مشکل دور سے وہ گزر رہا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ذرا کہانی سنانے جا رہی ہوں روہنگا کے یہ جو پناہ گزین ہیں جنہوں نے سمندر میں 200 دن جو گزارے، اور اس قدر خوفناک کہانی ہے۔ میں یہ کہانی صرف اس لیے بھی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کہ ایک تو آپ جتنے بھی پناہ گزینوں کے کیمپس ہوتے ہیں ان لوگوں کا بھی خیال کیا کریں، ان لوگوں تک بھی امداد پہنچانے کی کوشش کیا کریں۔ ہم بالکل کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو سیلاب کے حالات تھے اور جو معاملات تھے، جو بھی قدرتی آفات آتی ہیں، میں نے دیکھا لوگ بہت ہی زیادہ، جیسا کرونا کا ٹائم تھا تو لوگوں نے بہت غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کی، تو ان لوگوں کو بھی ذہن میں رکھے۔ یہ بہت پسا ہوا طبقہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سخت پریشانی کا شکار ہے، اور اللہ کی مخلوق پر ہمدردی کرنے والا، رحم کرنے والے پر اللہ پاک رحم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میرے مخلوق پر رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا۔ وہ تو ویسے بھی رحم کرتا ہے، پھر وہ اور رحم کرتا ہے، اور پھر جب وہ اور رحم کرتا ہے تو اس کے رحم کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اچھا، سینکڑوں روہنگیا جو ہے، دیکھیں یہ لوگ اپنے ملک سے نکلنے کے لیے، یعنی اپنا ملک تو بیچاروں کا ہے ہی نہیں، لیکن میانمار سے نکلنے کے لیے جب وہ راستے مختلف اختیار کرتے ہیں تو انہیں ایک تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ ان خواتین کی کہانی بھی آپ کو سنانے لگی ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو وہ ساتھ لے کر نکلی، اور پھر اپنے بچوں کو کس طرح سے انہیں تڑپتے اور ترستے دیکھا، پانی کی بوند کے لیے ترستے دیکھا۔ وہ تب پانی پیتی تھی جب بارش کا پانی گرتا تھا، اگر ہاتھ میں کوئی پانی کی بوتل آ جاتی تو اسے چھین لیا جاتا تھا، جھپٹ لیا جاتا تھا، کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ بالکل جاں بلب ہوا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد نمکین پانی پینے کی وجہ سے، جس وقت یہ لوگ اس وقت ان کو جب نکالا گیا یہاں سے، تو ان کی حالت اتنی بری ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ انہیں کتنے دنوں سے ڈرپس لگ رہی ہے، ان کی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے 13 دنوں سے انہوں نے فاقے کیے ہوئے تھے۔ اب یہ کیا بتاتے ہیں، جب سینکڑوں یہ جو روہنگیا کے پناہ گزین انسانی اسمگلرز جو ہے ان کو بنگلہ دیش کیمپ سے نکال کر ملیشیا پہنچانے کے لیے رقم ادا کی گئی۔ ایک یہ وہ ہے جو بنگلہ دیش تک تو پہنچ گیا اور یہاں سے آگے ان کو لے جانے کی کوشش کی گئی، اور ایک وہ ہے جو بنگلہ دیش آ رہا تھا۔ ان دونوں کی کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ اچھا، اس گروپ کے میں زیادہ تعداد بچوں خواتین کی تھی جو 200 دنوں تک سمندری سفر کی مصیبتیں برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ انڈونیشیا کے شمالی ساحل پر جا اترے۔ اب انسانی اسمگلرز کی جانب سے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو انسانی اسمگلرز جو ہے وہ لے کر وہاں سے نکلے تو ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا کیا؟ اور پھر ایک وہ لوگ ہیں جو میانمار سے نکلے ہیں اور وہاں سے انہوں نے پہنچنے کی کوشش کی ہے بنگلہ دیش اور دیگر ممالک، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ دونوں سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اچھا،
یہ انسانی اسمگلرز ان کو تشدد کا نشانہ بناتے، انہیں بھوک پیاس اور سفر کے دوران مرنے والے اپنے پیاروں کی لاشوں کو سمندر میں پھینکے جانے کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑا۔ آپ اس تکلیف کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور زندہ بچ جانے والے مسافروں کے مطابق انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ ملیشیا صرف 7 یا 8 دن کی مسافت پر ہے، لیکن انہیں اس کے لیے مہینوں سمندری سفر کرنا پڑا، اور سفر کے دوران انہیں مارا پیٹا گیا، ان پر سخت تشدد کیا گیا۔ انڈونیشیا پہنچنے والے روہنگیا کے جو مسلمان ہیں ان کے مطابق بنگلہ دیش کے کیمپ میں اس وقت تک 800 روہنگیا پناہ گزین موجود تھے جب وہ وہاں سے نکلے، اور امدادی اداروں کے مطابق ان میں سے کچھ افراد نے انسانی اسمگلرز کو $2400 تک ادا کیے، اور ان غریبوں کے لیے یہ ادا کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ $24 ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں مہینوں تک یرغمال بنایا گیا، اور تاکہ ان سے اور رقم جو ہے وہ نکلوائی جا سکے، کسی طرح ان کے جو پیچھے رہ چکے انہیں ڈرایا دھمکایا جائے، ان کی زندگی کی ضمانت مانگی جائے اور ان سے پیسے جو ہیں وہ حاصل کیا جائے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ اس کے بعد انڈونیشیا کے جو نمائندے ہیں انہوں نے کہا کہ تقریباً اس سال 200 یہ جو ہے روہنگیا سمندری سفر کے دوران ہلاک ہوئے ہیں، اور بڑا ہی ہولناک سفر تھا، اور اس میں زندہ بچ جانے والے افراد کے مطابق ان کے ساتھ آنے والے کم سے کم 100 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور بہت ہی برا حال ہے ان لوگوں کا۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا وہ لوگ جو بنگلہ دیش سے انڈونیشیا جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب میں ذرا آ جاتی ہوں ان لوگوں کی کہانی سناتی ہوں جہاں پہ 172 روہنگیا کے پناہ گزین تھے، اور یہ لوگ جو ہے یہ کشتی میں نکلتے ہیں اور یہاں پر اپنے بھوکے بچوں کی چیخیں انہوں نے جو سنی اور جو انہوں نے وقت گزارا، ذرا ان کی ہی زبانی سنیے گا۔ ایک خاتون ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بڑی بیٹی کو خاندان کے افراد انہوں نے وہاں پر چھوڑا میاماں میں، اور اپنی دوسری 5 سالہ بیٹی کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہوئی کہ پہلے ہم وہاں پر پہنچیں گے، سفر کامیاب ہو گیا تو باقی لوگ بھی یہاں پر آ جائیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ سمندر کے بیچ میں پہنچ کر کشتی کا انجن تقریباً 1 ہفتے بعد خراب ہو جاتا ہے، اور 172 پناہ گزین جن میں زیادہ تر خواتین تھے اور بچے تھے، یہ سب کے سب وہاں پر پانی اور خوراک کے بغیر بحیرہ انڈمان میں بھٹکتے رہے۔ اچھا، تکلیف دہ زیادہ بات یہ ہے کہ بہت سے جہاز ان کے پاس سے گزرتے رہے۔ یہ کہتے ہیں ہم اتنا ہاتھ ہلا ہلا کر ان کو روکتے تھے، لیکن کیا ہوتا تھا یہ بھی بتاتی ہوں۔ اچھا، انہیں بالآخر ماہی گیروں نے بچایا، انڈونیشیا کے ماہی گیروں۔ میں آپ کو بتاؤں انڈونیشیا کے مسلمان بہت ہی اچھے مسلمان ہیں، میں نے ان کو بڑا ہی اچھا مسلمان پایا، اور میں نے ان کو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کچھ لوگوں کو ملتے ہیں، جس طرح حج کے دوران ہی مختلف ممالک کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ انڈونیشیا میں بڑا ہی رجحان ہے اپنی ینگ بچیوں کو حج کرانے کا۔ وہاں پہ میجورٹی جو حج کرنے کے لیے آئی تھی وہ ینگسٹرز تھے۔ جیسے ان کی شادیاں ہوتی ہیں ان کو حج کے لیے روانہ کیا جاتا ہے، ان کے اندر لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ میں نے بہت زیادہ دیکھا، اور یہی چیز جو ہے یہ لوگ بھی بتاتے ہیں جن کو انہی ماہی گیروں نے بچایا جو انڈونیشیا کے تھے۔ اچھا، اب ہوا کیا بیسیکلی، وہ کہتی ہیں کہ جب ان کی بات کرائی گئی ان کی بھائی و والدہ کے ساتھ جو پیچھے موجود تھے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ ہماری جانیں ہمارے خدا نے بچائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم منزل کے تعین کے بغیر ہی خراب کشتی پر بھوکے پیاسے مر رہے تھے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، پانی کی بوتل ہاتھ میں پکڑتے تو چوری ہو جاتی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں صرف بارش کے وقت ہی پانی پی سکتی تھیں۔ وہ اور ان کی بیٹی ام سلیمہ جو ہے ان پناہ گزینوں میں شامل تھی جو پیر کو اس گاؤں پہنچتی ہے، اور یہاں پر ان لوگوں میں اتنی زیادہ پانی کی کمی اور غذائی قلت پائی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگوں کے بچنے کی ابھی بھی امید نہیں ہے۔ اور نسا جو ہے اس نے، یعنی کہ خاتون جو ہے، اس نے اپنی والدہ کو کال کی، ویڈیو کال کی جب یہ وہاں پر پہنچی، اور کہا کہ جو چاول اور دال آپ نے مجھے کھلائی تھی اسی کھانے کے ساتھ میں نے انڈونیشیا تک کا سفر کیا۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد وہ کہتی ہے جب بھی کوئی دوسرا جہاز نظر آتا تو وہ اور کشتی پر سوار دوسرے پناہ گزین مدد کے لیے چیختے تھے، لیکن ہفتوں تک ان کی فریاد کسی کے کانوں پر نہیں پڑتی، وہ دیکھتے تھے اور گزر جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی رشتہ دار 19 سالہ جو ہے، جو خود بھی کشتی پر سوار تھی، اس نے بتایا کہ کس طرح کئی دنوں تک وہ بے آسرا کھلے سمندر پر تیرتے رہے۔ بھوک کی وجہ سے بچوں کا رونا ناقابل برداشت تھا۔ جہاز میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو چکے تھے، اور اس کے بعد وہ جب ملیشیا کے پانیوں میں داخل ہوئے تو کوئی مدد کو تو نہیں آیا، لیکن جب کاکس بازار میں روہنگیا کے جو کارکن ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ اپیل کی لوگوں سے، ان تمام اداروں سے جو کہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے جو رشتہ دار پیچھے روہنگیا میں رہ گئے تھے، روہنگا میں، انہوں نے اپیل کی، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں جایا تھا۔ لیکن جیسے یہ بہتے بہتے کشتی جو ہے یہ انڈونیشیا کے پانیوں میں داخل ہوئی تو یہاں کے جو مقامی دیہاتی تھے انہوں نے انہیں دیکھا اور ان کی مدد کا بندوبست کیا، اور ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے جو بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ بہت سے پہلے بھی روہنگا کے جو مسلمان یہاں پہنچے ان کی انہوں نے مدد کی اور ان کو پار بھی لگایا، اور کوئی تقریباً 600 کے قریب یہاں پر ابھی لیٹسٹ اس سال کے اندر، یعنی کہ اب تو جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی نیا سال آنے والا ہوگا، یعنی کہ آج 31 ہے، اور انشاءاللہ نیا سال جو ہے اللہ پاک اس سال کو ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر ثابت کرے۔
anyway, وہ کہتی ہے کہ ان کی بیٹی کا یہ سفر تو ختم ہوا کیونکہ اب انڈونیشیا کے ساتھ کوئی ان کا معاہدہ نہیں ہے پناہ گزینوں کو یہاں پہ جگہ دینے کا، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ ان کو ابھی یہاں سے آگے جانا ہے، لیکن پھر بھی فی الوقت ان کی جان بچ گئی ہے اور اسی پر وہ بہت اللہ کے شکر گزار بھی ہے اور ان لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ان کی زندگی بچائی۔ بہت ہی تکلیف دہ مناظر ہوتے ہیں، بہت ہی تکلیف دہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ، میں اس لیے کہتی ہوں کہ آپ ان لوگوں کا خیال کریں جو ان تکالیف سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو اگر ہمارے رب نے ان مصائب سے، ان تکالیف سے بچایا ہوا ہے تو ہم اس کا شکر کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی مدد کر کے۔ تو ایسے لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم بھی ان 20 افراد کی طرح اسی سمندر میں مر جائیں گے اور ہم کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن پھر یہ اللہ کی مدد اور اللہ کے ہی حکم سے لوگ آئے اور انہوں نے ان کی کشتی کو پار لگایا، اور اس طرح سے یہ لوگ سارے، ان کی جو بیٹی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ڈی ہائیڈریشن کے لیے اس کا علاج ہو رہا ہے، 13 دن تک کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، اور جو مرتے جاتے تھے ان کی باقیات کو سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا۔ اور 2017 میں میانمار کی جو فوج کے وحشیانہ حملوں کے بعد سے لے کر اب تک کا یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس قدر تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں اور ابھی تک کوئی ان کا نہ حل نکلا ہے، اور وہ تمام ادارے جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑے بڑے ممالک کے لیے تو آواز اٹھا لیتے ہیں، لیکن ان غریب مسلمانوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔